सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जुवेद इकबाल चीमा साहब मैनचेस्टर से हमारे साथ हैं। चीमा साहब से आज कुछ सवालात भी करेंगे। चीमा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सबसे पहले ये बताइए कि कोई इमरान खान के बारे में वाकई बातचीत हो रही है कि बनी गाला शिफ्ट किया जा रहा है, या सिर्फ ये अफवाहें हैं? मुबारक साहब, सुनने में जो कुछ आ रहा है या सोशल मीडिया पे जो कुछ चल रहा है या जो कुछ पाकिस्तानी टीवी चैनल्स वाले चला रहे हैं, तो सूरत हाल ये है कि लोगों ने बड़े इस पे कमेंट्स दिए, तजिए किए हैं और अभी भी तजिए हो रहे हैं। उनकी सेहत के बारे में, डायलॉग के बारे में, सलमान सफदर के बारे में। तो मेरा उसमें तजिया थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि ये सब डोंग है, दुनिया को दिखावे के लिए है। जब कोई चंद एक लोग बाहर से आ जाते हैं, जिस तरह वो इंसानी को के चंद एक लौंडे लपाड़े ये कह रहे कि वो आए थे, करना तो किसी ने कुछ नहीं है। दुनिया को तो पाकिस्तान के अंदर इंसानी को की कोई परवाह नहीं है। तो वो जब आ जाते हैं तो ये थोड़ा सा उनको मंजरनामा, मंजर कशी दिखाने के लिए कोई ना कोई जो है ना वो हीले बहाने देते हैं और कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जिससे उनका पेट भर के उनको वापस किया जा सके कि आप जाएं जी अपने दुनिया में, अपने मुल्कों को बताएं कि बस सब ठीक हो रहा है जी। तो मेरे हिसाब से तो सारा एक ढोंग है, सारा एक स्टंट है। आसिम मुनीर के होते हुए उसको मशवरे देने वाले जो है ना वो कौन है, उसकी शरीफ खानदान के साथ वाबस्तगी है और बहुत ज्यादा वाबस्तगी है और बहुत सारे वादे बहुत भी किए हुए हैं। गो कि वो ज़हनी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, परेशानी में मुब्तला है। इसराइल को तस्लीम करने की वजह से भी, फौजें भेजने की वजह से भी, ट्रंप के साथ मामला की वजह से भी। मगर ये पहली बार हुआ है कि पहले अमेरिका पाकिस्तान के अंदर पैसे लगाया करता था अपनी सपोर्ट के लिए। ये पहली दफा है कि जनरल आसिफ मुनीर ने पाकिस्तानी कौम के अरबों खरबों डॉलर लगा दिए अपनी अटैचमेंट ट्रंप के साथ करने के लिए। ये भी दुनिया में अनोखा काम हुआ है और पाकिस्तान के जो है ना वो हालात है वो आपके सामने है। बाकी इमरान खान के बारे में जो आपने सवाल किया है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ये सब एक ढोंग है, सब दिखावा है। ये जनरल आसिफ मुनीर के होते हुए इमरान खान रहा नहीं हो सकते जब तक इनका नून लीग के साथ पैचअप है। और ये कभी नहीं हो सकता कि वो इतना नरम हो जाए कि उसके बारे में सोचना शुरू कर दें। जी जी, मतलब मजाक उड़ाती है इंटरनेशनल मीडिया भी पाकिस्तान का। वो कहते हैं जी, एक तरफ जो शहबाज शरीफ है कश्मीर की बातें करता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान संभाला नहीं जा रहा। मरियम है, वो कहती जो गटर का ढक्कन चोरी करेगा उसको 30 लाख जुर्माना कर देंगे, जिसके पास 30 लाख होगा वो गटर का ढक्कन की चोरी करेगा। इनकी सियासत अभी तक ये गटर के ढक्कन के ऊपर ही चल रही है। मुबारक साहब, पहले तो ये अपने वालिद और अपने दादा जान जो चोरी करते थे गटर के ढक्कन, और ये खुद इनका सारा खानदान गटर के ढक्कन चोरी करके बेचा करता था। पहले तो ये वो पैसे रिकवर कर लेना। तो आज तक असल में मुल्क में कोई सेंसेबल कोई बंदा आया ही नहीं है। ये जो जो इस अभी देखें इस ज़हनी मरीज की हालत का अंदाजा लगाएं कि किन लोगों के हाथों में इसने पंजाब को दिया हुआ है, किस बंदे को इसने अर्दली को वज़ीर आज़म बनाया हुआ है, जिनके पास का ना शऊर है, ना वो शऊर की डेफिनेशन जानते हैं और शऊर का वो मजाक उड़ाते हैं। ये कहती है गराज वाली नानी के शऊर से पेट नहीं भरता। तो ये इनकी तालीम का हवाल है। और फिर अल्ले टल्ले जो अरबों खरबों रुपए मीडिया को पैसे दिए जा रहे हैं, क्योंकि उसमें कमीशन है ना। अब जियो को पैसे दिए जाएंगे तो बीच में कमीशन ली जाएगी ना, अखबारों वालों को इश्तेहार दिए जाएंगे तो कमीशन ली जाएगी ना। तो कमीशन का एक कारोबार चल रहा है। वो चाहे वो उज़मा और लंबी जबान वाली हो, चाहे मरियम औरंगजेब हो, उनकी ड्यूटी यही है कि पैसे इकट्ठे करो और वो इश्तेहार पतंगों के खरबों के अरबों के नहीं खरबों के दे के उनमें कितनी कमीशन कमाई गई है और जो अपने इश्तेहार वो ये और काम किया जा रहा है वो आपके सामने है। एक बाप की तस्वीर है, एक तरफ मरियम गराज की जनरल रानी की तस्वीर है और वो बसंत जो है ना उसके ऊपर अरबों रुपये खरबों खर्च हो गए हैं, परवाह नहीं किसी को। असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये है जो इसको लाया है, जो इन बंदों को लाया है, चाह रहा है। जरदारी को खुली छुट्टी दी हुई है, वो जो मर्जी खाए सिंध के अंदर, पंजाब में खुली छुट्टी दे रही है, कोई पूछने वाले नहीं है।
یعنی کسی کا کوئی کسی کے اوپر کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے کہ وہی کہ یہ غریب عوام ہے، پاکستان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، اور یہ ادھر علی ڈار کو، وہ کہتے ہیں اسحاق ڈار کے بیٹے کو وزیر بنائے جا رہے ہیں، اس کو ابھی نیا اسکینڈل آئیں گے، پھر وہ کروڑوں اربوں روپے یہاں سے بھی کرپشن کریں گے، یہاں بھی لوٹ مار مچائیں گے، پہلے دبئی میں لوٹ مار مچا کے آئے ہیں۔ تو یہ ان کی سینس کا حال ہے کہ جو ڈکن چوری کرے گا اس سے 35 لاکھ 30 لاکھ وصول کرو، یہ ہے ان کا شعور، یہ ان کی شعور کی وہ سوئی ہے، اور اسحاق ڈار ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا دنا ہے، اور اسی نے ان کا بیڑا غرق کیا ہے، اور مزید ان کا بیڑا غرق کرے گا، ابھی وہ مزید ان کو طریقے بتائے گا کہ کس طرح پیسہ لوٹنا ہے اور کس طرح لوٹا جا رہا ہے۔ انتہائی شرمناک حرکت جو کی ہے وہ کی ہے جینی مریض نے، جو ان کو لایا ہے۔ اصل جو صورتکار سوئے ہوئے ہیں، یہ قصور ان کا ہے، ان کا قصور نہیں ہے، ان کو دنیا جانتی ہے کہ یہ اس قابل نہیں تھے، مگر جو لایا ہے مجھے تو اس کی ذات پہ رونا آتا ہے، اس کے شعور پہ رونا آتا ہے، اس کی عقل پہ رونا آتا ہے، اس کی جرنیلی پہ رونا آتا ہے، اس کی خستائیت پہ رونا آتا ہے، اس کی جدیدیت، اس کی فرعونیت پہ رونا آتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ اس کا کیا ہونے والا ہے، وہ ایک ذہنی مریض۔ اچھا، بڑے ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو ہر دوسرا تیسرا جو موٹر سائیکل والا ہے بیچارے کا پیٹرول ختم ہوا ہوتا ہے، پھر کوئی نہ کوئی آتا ہے اس کو مدد کرتا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے جی شعور کی ضرورت نہیں ہے، اگر شعور بھی نہیں قوم کو ملا، غربت بھی قوم کی نہیں گئی، تو مذاق تو اپنا انہوں نے خود بنایا ہوا ہر لحاظ سے۔ محسن نقوی بڑا کہہ رہا ہے جی ہم امریکہ سے کوئی ڈرتے ہیں، ہمارا فیلڈ مارشل بھی نہیں ڈرتا، میں بھی نہیں ڈرتا۔ کس چیز کی یہ بڑکیں لگا رہے ہیں امریکہ کو کہ ہم ڈرتے نہیں؟ اصل میں جب آدمی کے اندر غیرت ختم ہو جائے، ضمیر مردہ ہو جائے، وہ بغیرت بن جائے، وہ منافق بن جائے، تو اس کو شرم و حیا کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے بیانات دینے سے عوام کے اندر ان کی کوئی پیزارائی ہوئے گی، یا لوگ اس کی بات کو سنیں گے۔ یہ بونگیاں مارتے ہیں، یہ پتہ نہیں کس نسل کا کہ کس کہاں سے یہ اٹھا کے مسلط کر دیا ہمارے اوپر۔ ابھی اس کو پتہ ہے اس کا کیا اثر ہونا ہے۔ یہ تو جناب منیر آج جائے تو یہ اس کو تو جگہ نہیں ملے گی پاکستان میں ٹھہرنے کے لیے۔ تو یہ صرف اور صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اب اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں کہ اقتدار گیا تو ہماری جان خطرے میں ہے، اب اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور اسی جان کو بچانے کے لیے کبھی امریکہ کے حق میں بیان، کبھی خلاف، تو یہ سب دکھاوے کی باتیں ہوتی ہیں۔ ادھر جا کے وہ منتیں کرتے ہیں، ٹرمپ کے جو ہے نا جوتے پالش کرتے ہیں، تو ٹرمپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے 1 منٹ کا ٹائم لینے کے لیے اربوں خربوں ڈالر استعمال کر رہے ہیں، جو پاکستان کا ضیاع ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پاکستانی قوم کا بڑا غلط ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پیسے تو پاکستانی قوم کے لگ رہے ہیں، مگر یہ 1 منٹ کے لیے ٹرمپ سے بات کرنے کے لیے خربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ایجنسیوں کو دیتے ہیں، بندوں کو خریدتے ہیں کہ کس طرح ہماری ملاقات ہو جائے، اور ادھر یہ بڑھ کے مار دیتے ہیں کبھی کبھی، وہ پتہ نہیں نشے میں مار دیتے ہیں یا کس طرح مار دیتے ہیں، پتہ ہے ان کو دوگلی پلی چل رہے ہیں سب کچھ۔ تو اس کے باوجود یہ جھوٹے اور منافق لوگوں کو شرم و حیا کی نام کی کوئی چیز ان کے نزدیک سے گزرتی نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ بیانات دیتے ہیں اس طرح۔ جی صاحب، یہ بتائیے جو بڑا اس وقت اہم ایشو بنا ہوا ہے، گورنمنٹ پاکستان کی جو ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ تبدیل ہو سکتی ہے؟ عوام میں اتنی جان نہیں ہے، انٹرنیشنل لیول پہ کسی کو کوئی دلچسپی نہیں پاکستان سے، تو کیسے تبدیل ہوگی؟ جتنا مرضی ظلم کرتے رہے وہاں پہ، کون پوچھے گا ان سے؟ مبارک صاحب، بات آپ کی ٹھیک ہے۔ ابھی وہ کہتے ہیں نا، میں جب مولویوں کو بات کرتے ہیں تو مولویوں کو غصہ لگتا ہے، اب بن حاصل قوم ہم واقعی بغیرت تھے اور بغیرت ہیں، اور میں پنجابی ہوں، میں بس واقعی میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ ہم بغیرت قوم ہیں۔ پنجابی جاگ پنجابی کو تو پنجابی نہیں جاگا، پنجابی کو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ رو رہے ہیں، ان کو رونا ہی ان کے نصیب میں ہے۔ ان کا پٹرول ختم ہو جائے، بچے خریدیں، گٹروں کے ٹکن کے گٹروں میں گریں مریں، ان کا یہ ہے۔ جب قوم کے اندر شعور نہ ہو، جب قوم کے اندر نکلنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، کیوں نہیں اٹھتے؟ اگر یہ اتنے ظلم ہو رہے ہیں ان کے ساتھ، آپ کا تو مقصد باہر یہ کیوں نہیں نکلتے؟ آپ کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ہی مری ہوئی قوم ہے، اگر گٹر میں گر کے مر جائے گی تو کوئی اتنا طوفان نہیں آ جائے گا۔ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کی کوئی داد رسی کرنے والا نہیں ہے۔ ان کے لیے ان کو چاہیے، ان کو ایسے بندے چاہیے، یہ مرے اور میں یہ ملک سے بھاگیں، ان کو تو چاہیے یہ سارا کچھ کہ شعور والے ملک سے بھاگ جائیں، اور باقی جو غریب جو مر جائیں، بس ہمیں کچھ نہ کہیں، گٹر میں گر کے مریں،
یا کہیں خودکشی کر کے مریں یا آگ لگا کے مریں یا پیٹرول چھینک کے مریں جو مرضی کریں، ہمیں کچھ نہ کہیں، ہم نے جو کرنا ہے وہ کرو۔ ابھی تو انہوں نے 600 روپیہ مزید بجلی کے اوپر فکس ٹیکس وہ بھی لگا دیا ہے، جو بل جس کا میٹر چلے نہ چلے وہ دے گا۔ تو یہ بے حس قوم ہے ہم، اور اسی بے حسی کی ہم جو ہے نا وہ قیمت ادا کر رہے ہیں، اور انقلاب ایسے نہیں آتا چیمہ جب صاحب تک گراؤنڈ سے چیمہ صاحب گٹر میں جو گر گئے تھے، آج ان کی خبر چل رہی تھی کہ صلح ہوگی ان کی، ایک تو اس کی بیوی مر گئی، بچی مر گئی، پولیس نے اس کو مارا، اب ان کے ساتھ اس نے صلح بھی کر لی، لاکھوں روپے جی اس کو دے دیے گئے ہیں، پتہ نہیں 80 لاکھ کے کروڑ۔ تو عوام جو ہے وہ جس حالت میں پہنچی ہوئی ہے، آپ کیا دیکھتی ہے اس عوام میں کوئی تھوڑا سا بھی ہے یہ آپ علماء لے لیں، ستو پی کے سو گئے نا علماء، ان کو بھی لائن میں لگا دیا، 25,000 کی لائن میں لگے ہوئے ہیں، عوام کو بھی لائنوں میں لگایا ہوا ہے، کسی کو بے نظیر اس میں سے ہی کٹوتی کرتے ہیں۔ تو بات وہی ہے کہ انقلاب کہاں سے آئے گا، کون سا انقلاب آئے گا؟ بس مشکل ہے، ایک ہی حل ہے کہ وہ کسی طرح عمران ہاں جس دن باہر نکلے گا وہ واقعی انقلاب کا دن ہوگا، مگر اس کے لیے بھی راہ ہموار نہیں ہو رہی۔ یعنی ابھی میں ادھر سے بھی شرمندہ ہوں، سہیل افریدی کی طرف سے بھی، بس بڑکے ہی بڑکے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ادھر کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ ادھر وہ صدر نے AKP کے صدر نے استعفیٰ بھی دے دیا ہے، وہ سارے اپنے عہدوں سے بھی مستعفی ہو گیا ہے، وہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا، یعنی انٹیلیجنس کے آفیسر، کرنل، کور کمانڈر وغیرہ، یہ اصل میں جو کھیل کھیل رہے ہیں، ان کے پاس تو پیسہ ہوتا ہے، وافر مقدار میں اپنی طاقت کا استعمال ہوتا ہے، نہیں تو ہر چیمہ چیز صاحب ہوتی ہے معذرت کے لوگوں ساتھ، کو اگر سوری اگر وہ نہ یہ کھیل کھیلے تو ان کو بھی پھر جیل میں بند کر دیں گے، کورٹ مارشل کو الزام لگا کے ان کو بھی رگڑا دے دیں گے۔ بس یہ ہے نا ان کو بھی اپنی نوکری کا ہے۔ ساری قوم نے تو یہ اسی پہ بیڑا گرک ہو گیا نا ہمارا، کہ روٹی کا چکر ہے، پلاٹوں کا چکر ہے، کہ ہم جو ہے نا ہمیں تو اللہ کے اوپر تو یقین ہے ہی نہیں نا، نہ اللہ کے نبی کے اوپر یقین ہے۔ اصل مسئلہ یہ، آپ کی بات ٹھیک ہے، اصل مسئلہ یہ دین اسلام سے دوری ہے، اصل مسئلہ یہ اسلام سے جو ہے نا وہ ناگواری ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں، نہ اللہ کے نظام کو سمجھتے ہیں، نہ اللہ کی مان کے چلتے ہیں، نہ نبی کی مان کے چلتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارا ایمان جو ہے نا وہ کچھ اور ہے، اور یقین کا ہمیں کچھ اور ہے۔ ہمیں اس بات پہ یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ہونا ہے، اللہ نے رزق دینا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم ذہنی مریض کو، جرنیل کو ناراض کر دیا، ایک فرعون کو، یزید کو ناراض کر دیا، تو وہ ہمیں نوکری سے نکال دے گا۔ اور کمانڈر کو یہ فکر ہے، ایک میجر کو بھی یہی فکر ہے، کرنل کو بھی یہی فکر ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے سیاستدانوں کو بھی یہی فکر ہے کہ وہ بات کریں گے تو نکالے جائیں گے، تو وہ کرتے بھی ہیں۔ وہ انہوں نے حسن اقبال کو تھپڑ مارا، یہ جو رنگ باز ہے سیالکوٹ کا، اس کو کئی دفعہ لڑ پڑے ہیں۔ تو اب ان کو بھی سب کو سیاستدانوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے یس سر کرنا ہے، نہیں کریں گے تو جوتے پڑیں گے۔ تو نہیں تو جوتا بھاری ہے، نہیں وہ بالکل چمک رہا ہے، فرعون مکمل طور پہ اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے، اس کا جوتا بھاری ہے، ڈنڈا تیز ہے۔ نہیں تو مولوی تو روزانہ جو مرا ہوا فرعون اس کی باتیں کرتے ہیں، مگر زندہ فرعون کے تو سامنے وہ لائن پہ لگے ہوئے ہیں۔ مولویوں کا یوں وہی حال ہے، مولوی کے اندر کوئی یہ تو نہیں کہ مولوی بن جانے سے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے یا یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مولوی ہو یا عام چپراسی ہو یا کوتی ریڈی والا ہو یا چائے کے کوکے والا ہو، چاہے کوئی جرنیل ہو، چاہے سیاستدان ہو، چاہے جج ہو، ضمیر جس کا بھی بک جانا ہے بک جانا ہے۔ تو ضمیر بک گیا سارے کے سارے ججوں کو بھی بک گئے، مولویوں کو بھی بک گئے، ان کو وہ ایمان کے اوپر یقین رہا، نہ قبر کے اوپر، نہ آخرت کے اوپر، چیمہ صاحب اللہ کا فیصلہ۔ دہشت گردی اتنی ہو رہی ہے اور آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اس میں کل بھی دیکھ رہا تھا، مریم کی شاید آج کی کل کی تقریر تھی، وہ کوئٹہ میں بتا رہی تھی ایک بچہ اس کا شہید ہوا، تو اس نے کہا جی 2 بچے اور بھی ہیں میرے اس ملک کے لیے۔ یہ عوام کے بچے شہید ہونے، سیاستدانوں کے نہیں ہونے۔ اگر اتنی ان کو قربانی کی ہے، نہ کسی جرنیل کا بچہ کبھی سنا ہے شہید ہوا ہے، نہ کسی سیاستدان کا سنا ہے، تو یہ عوام کی کمبختی آئی رہنی شہادت کی ساری۔ سب کچھ خود کروا رہے ہیں، یہ سب کچھ خود ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہماری فوج کروا رہی ہے، یہی ہے دہشت گردی، اسی کے پیچھے ہے وردی، یہی کروا رہے ہیں۔ اور یہ نہ کرواتے ہوتے تو کوئی جرنیل بھی مرتا، یہ نہ کرواتے ہوتے تو کوئی دہشت گرد یہ گراج والی نانی کو بھی اڑا دیتا، یہ نہ کرتے ہوتے تو کوئی نواز سے بھی مرتا، کوئی وشواس سے بھی مرتا، یہ نہیں مرتے۔ ان کے پارلیمنٹ میں کوئی
आके धमाके नहीं होते। तो ये सारा काम जो है ना मेरे प्यारे फिरौन, मेरे प्यारे यजीद करवा रहे हैं, और वही करवाते हम आए हैं, और पहले भी वही करवाते थे, आज भी वही करवा रहे हैं। बस उनका ये धंधा है, इक्तदार का ये मामला है, और इक्तदार पे काबिज रहने के लिए अपने मरे सिपाही मरे, मजदूर मरे, उन्हें कोई परवाह नहीं है। उन्हें इस बात से गर्ज है कि हमारा इक्तदार जो है ना वो तूल रहे। यही हाल सारे जर्नैलों का था, मुशर्रफ का था, अयूब का था, कियानी का था, तो सबका अच्छा चीमा साहब, सबका यही हाल टाइम था। काफी आखिर पे यही भेजा जी मुफ्त जवाब दीजिए। एक पहले खबर चली थी कि DGIS पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उसी पर सोशल मीडिया पे सवालात शुरू पहले ही हो गए, लेकिन बाद में एक खबर चली, पता नहीं इसमें कि उन्होंने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कैंसिल कर दी। ये सच है या नहीं, लेकिन मुझे सोशल मीडिया पे पता चला। किस चीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे मुबारक शाह, तो झूठ बोल बोल के शायद वो भी थक गया हो, या जमीर उसका सोच रहा हो कि फिर एक दो और झूठ बोलूंगा तो लोग ताने देंगे, चलो इससे बेहतर है हम प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। तो ये सारा काम झूठ के सहारे पे चल रहा है। पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार ये जर्नैल हैं, पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार ये जर्नैल हैं, पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार ये जर्नैल हैं। इन्होंने बड़ा गलत किया है, और इन्होंने करना था, और वही अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं। ये उनके जाती मफादात है, प्लाटों की सियासत है, और बैरून मुल्क किसने कितने हिसाब से बनाने हैं, यही एक मुकाबला चला जा रहा है कि जनकियानी से भर के किसने लेने हैं, वो बाजवा से भर के किसने लेने हैं, रजिस्ट्रार से भर के किसने अच्छा, होना है। मुझे बाजवा से याद आ गया, चीमा साहब प्रोग्राम लंबा हो गया लेकिन बात तो वही रहेगी। वो बाजवा गिर गया बाथरूम में, उसकी उल्टबाजी पड़ गई है, अब उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया। अब ये बाहर होते हैं तो अवाम को मारते हैं, तो वैसे आप खुद भी गिरते पड़ते हैं, क्यों ये नौबत आ गई उसकी? अभी से एक दिन सड़क पे भी गिर रहा था। पता नहीं सच्चा कि झूठा, बहरहाल मैं तो समझता हूँ कि अगर अल्लाह का अज़ाब इस दुनिया में आना है तो अल्लाह करे ये सारे बाथरूम में गिर के मरें, इनका हशर बाथरूम में गिर के मरने वाला हो जाए। मगर अल्लाह ताला की लाठी बेवाज भी है, मगर कानून कुदरत कुछ और तरह चलता है। हो सकता है कुछ लोगों को वो सजा यहाँ दे, कुछ लोगों को सजा वो आखिरत में दे। तो ये उसके बारे में तो मैं यही कह सकता हूँ, मैं निज़ाम कुदरत को चैलेंज नहीं कर सकता, मगर दुआ ये कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला इन सब को जो है ना जहन्नम रसीद करे, सबको बाथरूमों में ही मौत आए, वही ये फिसले, क्योंकि इन्होंने मुल्क का कौम का बहुत नुकसान किया है। यही वो सबसे बड़े गद्दार है। बहुत शुक्रिया जी। ये तो जी मजहबी स्कॉलर भी हैं चीमा साहब, और चीमा साहब बड़ा दर्द रखते हैं पाकिस्तान के मतलब। प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो गया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ।